ارے ٹاٹا برلا بھی مرا ہے. ٹاٹا برلا مرا کہ نہیں؟ ارے بولو بھائی مرا کہ نہیں مرا؟ اور قربان جائیں جائے ٹاٹا برلا ایک ہاسپٹل ہے, کینسر ہاسپٹل. اس کی آدھی کمائی 3 پوا کمائی اپنے پاس ٹاٹا برلا رکھتا تھا, 1 پوا کمائی وہ صدقہ کرتا تھا. ٹاٹا میموریل ہاسپٹل, کینسر ہاسپٹل, وہ صدقہ کرتا تھا. اور یوں سمجھ لیجئے کہ ان کے مرنے پر اللہ اکبر کبیرہ کتنے گھروں کا خرچہ ٹاٹا برلا اپنے بل پر چلاتا تھا, لاکھوں لوگوں کا. صدقے کی برکت سے اللہ نے اس کے کاروبار میں اتنی برکت دی. اب دیکھ لیجیے ہر چیز ٹاٹا کا ہے. خرچ کرو مسلمانوں, سخی بنو, بخیل مت بنو. بخیل کی دوستی اللہ سے نہیں ہو سکتی ہے. سخی, اور سنیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سخی ہے لیکن نماز کم ہے, روزہ کم ہے, عمل کم ہے, لیکن قربان جائیے اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ اللہ کا دوست ہے. وہ اللہ کا, ارے بولو بھائی, دوست ہے. اور جو بخیل ہے, جو کنجوس ہے اور قربان جاؤ, وہ اس کی دوستی اللہ سے ہو نہیں سکتی ہے. اور بخیل کی دوستی اللہ سے لگ نہیں سکتی, اور سخی کی دوستی اللہ سے ٹوٹ نہیں سکتی. ایک بادشاہ بڑا سخی تھا, اس کے اپوزٹ اس کی بیوی بہت کنجوس تھی. ایک مچھوارا ندی میں جال ڈالا تو ایک مچھلی ملی. تو مچھوارا سوچا کہ اگر اس کو وپریت میں بیچیں گے نا مچھلی کو چوک پر تو قیمت نہیں ملے گی, بادشاہ کو دے دیں گے تو انعام ملے گا. بادشاہ کے دربار میں مچھلی لے کر پہنچا, آواز لگائی حضور. تو بادشاہ نکلا تو اس کے پیچھے اس کی بیوی بھی آئی کہ دیکھے کون آیا ہے. دیکھا مچھوارا ہے. تو مچھوارا بولا کہ حضور یہ جال ہم ندی میں ڈالے تھے, یہ مچھلی ملی, بہت خوبصورت مچھلی ہے, ہم سوچے بازار میں نہیں بیچیں گے, آپ کے نظر کریں گے. تو بادشاہ خوش ہو گیا, وزیر کو بولا کہ ٹھیک ہے یہاں نہیں 200 درہم انعام دے دے. کتنا؟ ارے بولو بھائی, 200 درہم انعام دے دو. تو بادشاہ کی بیوی تو کنجوس تھی, بولی تو دماغ خراب ہے گئی ہو نا کی. تو بادشاہ بولا کیا؟ بولا کہ بادشاہ آپ کو بنایا کون؟ بولے اللہ کی بندی ہوا کیا, بولو نا. بولا اتنی سی چھوٹی سی مچھلی کی قیمت 200 درہم, ہم کو مچھلی نہیں چاہیے, مچھلی واپس کیجئے, پیسہ لیجئے. تو کبھی کبھی آدمی بیوی کے ہاتھوں بھی مجبور ہو جاتا ہے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ زیادہ موڑی مت ہلائی, ہماری ماں بہنیں دیکھ رہی ہے, کل کا ناشتہ بھی بند ہو جائے گا. تو خوب جلسات موڑی ہلائی ہوتی. دمشق کی جامع مسجد میں ایک عالم صاحب تقریر کر رہے تھے کہ نوجوانوں, مسلمانوں, جب کوئی مسلمان نماز کا ارادہ کرتا ہے تو 2-4 شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ اس کو نماز پڑھنے مت دو. جب کوئی مسلمان روزے کی نیت کرتا ہے تو 2-4 شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ اس کو روزہ رکھنے مت دو. اب وہ عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ لیکن مسلمانوں سنو, جب کوئی مسلمان صدقے کی نیت کرتا ہے, اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی نیت کرتا ہے, تو 70 شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. کتنا؟ تو امام صاحب بولے کہ اس مجمع میں ہے ایسا کوئی نوجوان جو 70 شیطان کو ہرا دے, آج صدقہ کر کے دکھائے. ایک نوجوان کھڑا ہوا, بولا کہ حضرت شیطان کی ایسی کی تیسی, ہم صدقہ کرے گا. بولا جا ٹکا چھو. بولے نہیں ٹکا نہیں جے, گھورو آٹا چھے مور. بولا جا. گھر گیا, آٹے کا بورا ہے, آٹا کا بورا کھولا, ایک جھولا میں آٹا کسا, پھول جھولا کسا, اور لے کے جیسے ہی گھر سے نکل رہا تھا آگے بیوی آ کے کھڑی ہو گئی. بولا کیجئے؟ بولا آٹا جائے. بولا کون جائے؟ بولے صدقہ کروا جائے. بولے کام دھندا تو کرتے نہیں ہیں, اور اوپر سے رکھا ہوا آٹا لے کے صدقہ کرنے جا رہے ہیں, جو رکھی ہوئے لے آٹا رکھ دیا. مسجد میں آ کے بیٹھ گیا تو اس کے بغل والا لڑکا ایک آدمی پوچھا کہ کیا ہوا, صدقہ کر دیے؟ بولا کہ بھیا ہم پوری تیاری میں تھے, پوری تیاری کر کے جیسے ہی صدقہ کرنے نکل رہے تھے بیچ میں شیطان کی اماں آ گئی, بس وہی ہار گئے.
تو کبھی کبھی بیوی کے ہاتھوں لوگ مجبور ہو جاتے. تو بادشاہ بولا کہ دیکھو یہ میرے شان کی خلاف ہے میری بیوی، ہم نے اس کو کچھ دیا، اگر اس سے لے لیں گے تو اس کا دل چھوٹا ہو جائے گا، یہ میری شان کے خلاف ہے. بیوی بولی کہ نہیں، ایک آئیڈیا ہے پیسہ واپس کرنے کا، آپ کی شان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. بولے کیا آئیڈیا ہے؟ تو بیوی سمجھائی کہ دیکھیے ان سے پوچھئے کہ یہ مچھلی نر ہے کہ مادہ ہے. وہ بولے گا نر ہے تو آپ بولیے گا ہم کو نر مچھلی نہیں، ہم کو تو مادہ مچھلی کھاتے ہیں، مچھلی لے جاؤ پیسہ ریٹرن کرو. اگر وہ بولے کہ ہم مادہ ہے تو آپ بولیے گا ہم تو نر مچھلی کھاتے ہیں، مادہ نہیں کھاتے، بس پیسہ ہے وہ واپس. تو بادشاہ بولا کہ بابو ایسا کرو، یہ مچھلی نر ہے کہ مادہ ہے؟ مچھوارا سے پوچھ رہا. تو مچھوارا بھی بہت چالاک تھا، بولا کہ حضور یہ مچھلی نہ نر ہے نہ مادہ ہے، بیچ والی مچھلی ہے. بادشاہ خوش ہو گیا، بولا 200 درہم اور اس کو انعام دو. کتنا ہوا؟ بادشاہ کی بیوی سر پکڑ کے بیٹھ گئی کہ 200 ریٹرن کے چکر میں تو یہ 400 دے دیا. یہ مچھوارا سلام کیا، دربار سے جانے لگا تو دیکھا دربار میں 1 روپیہ کا سکہ گرا ہوا تھا. تو یہ مچھوارا اٹھایا، چوما، پاکٹ میں رکھ لیا. تو اس کی بیوی کی نظر پڑ گئی بادشاہ کی، تو انہوں نے اپنے شوہر بادشاہ سے کہا دیکھیے آپ اتنا انعام دیے پھر بھی اس کو صبر نہیں ہے، وہ دربار سے چوری کر کے پیسہ لے کر جا رہا، وہ بلائیے پیسہ چھینیے جیل میں ڈالیے. بادشاہ آواز دیا بھائی ادھر آؤ. مچھوارا پھر لوٹ کر آیا، بولا کیا اٹھایا؟ بولا حضور یہ سکہ ہے. بولا کاہے چوری کیا؟ بولا حضور ہم چور نہیں ہیں، یہ سکہ میں آپ کی تصویر ہے، آپ کا فوٹو ہے، آپ کا چہرہ ہے، اگر وہ گرا ہوا رہتا کوئی پیر دے دیتا تو یہ بے ادبی نہ ہوتی. آپ میرے بادشاہ ہیں، ہم اس کو اٹھا کے چوم لیے ہیں، پاکٹ میں رکھے ہیں، اپنے تجوری میں رکھیں گے. بادشاہ خوش ہو گیا، بولا 200 درہم اور اس کو انعام دو. کتنا ہوا؟ اب آگے کا کیا ہوا ہے لاسٹ میں بتانے کی کوشش کروں گا. تو جو سخی ہے وہ سخاوت کر کے رہے گا چاہے جو ہو جائے. لیکن سنو جو کنجوس ہے، جو بخیل ہے، اور قربان جاؤ یہ تقریر سناؤ مت، یہ تقریر کھلا کے اس کو الٹا دو، اٹھنی نہیں دے گا. دے گا؟ ارے بولو بھائی دے گا؟ اٹھنی نہیں دے گا. وہ یہ تقریر سنائیے مت، تقریر کھلا کے اس کو بے ہوش کر دیجیے. آپ ہوش آئے گا، بدن جھاڑے گا، گھر چلا جائے گا، اٹھنی نہیں دے گا. میرا رب سخی ہے، میرا رب سخی ہے. میرا رب کہتا ہے میرا بندہ قربان جاؤ میرے یہاں اس کا بدلہ ہے. کیا بدلہ ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. میرا اللہ کہتا ہے میرے یہاں ایک نیکی کا بدلہ 10 ہے. ایک نیکی کا بدلہ کتنا ہے؟ 10 ہے. اور سنو مسلمانوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا میں 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ 1 روپیے کے بدلے میں 7 لاکھ عطا فرمائے. کتنا دے گا؟ اللہ کے رسول نے کتنا کہا؟ 1 روپیہ کے بدلے میں 7 لاکھ. اے مسلمانوں سنو، یہ زمین پھٹ سکتی ہے، آسمان جھک سکتا ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، سورج پورب کے بجائے پچھم سے نکل سکتا ہے، لیکن فرمان مصطفیٰ بدل نہیں سکتا. انشاءاللہ سخی بنیں گے؟ ارے بولو بھائی بنیں گے؟ تو چلو انشاءاللہ جنت میں گھر بناتے ہیں، جنت میں محل بناتے ہیں. اور قربان جاؤ جنت میں محل بناتے ہیں. کیسے پتا چلا؟ کیسے پتا چلے گا؟ دنیا میں ہم کون سا عمل کریں گے جو جنت میں اللہ میرا گھر بنا دے گا، اللہ جنت میں میرا محل بنا دے گا. سنو سنو، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے. یہ عثمان کون ہے؟ یہ عثمان وہ ہے جو داماد مصطفیٰ ہیں. کون عثمان؟ وہ عثمان وہ ہے جو بہت بڑے سخی تھے. کون عثمان؟ یہ عثمان وہ ہے خلیفہ سوم ہے. اور قربان جائیے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کے بعد دیگرے 2 بیٹیوں کو حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دیا. کیا بیٹیوں کو دیا؟ بولو بھائی، ارے بولو بھائی. 2 بیٹیوں کو نکاح میں دیا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا اللہ اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائے گا، بہترین گھر بنائے گا. اور قربان جائیے اللہ کا وعدہ کیسا وعدہ ہے
ایک بات لالپوری کے مسلمانوں سنو، ہمارا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، آپ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، لیکن میرا رب کہتا ہے ان وعد اللہ حق، میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا وعدہ پکا وعدہ ہے، میرا وعدہ سچا وعدہ ہے کہ جو دنیا میں میرا گھر بنائے گا ہم اس کے لیے جنت میں عالی شان محل بنائیں گے۔ انشاءاللہ محل بنائیں، کتنے لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھائیں انشاءاللہ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ سارا مجمع تیار ہے، میری ماں بہنوں آپ بھی تیار رہنا، یہ دنیا دھوکے کی جگہ ہے۔ میری ماں بہنوں موت آ جائے گی، یہ گھر والا زیور کھول کر الماری تجوری میں رکھ لے گا، آج موقع ہے اپنے زیور سے اللہ کا گھر بنا دو، اللہ تیرا گھر جنت میں بنا دے گا، پھر جنت میں اللہ بہترین زیور سے تمہیں آراستہ کر دے گا، ہیرے جواہرات کا زیور پہنائے گا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہے کوئی ایسا سخی، ہے ایسا کوئی نوجوان، ہے ماں کا چہیتا بیٹا، ماں کا لاڈلا بیٹا، ماں کا کلیجے کا ٹکڑا بیٹا، اس میں دوہرا ثواب ہے۔ اگر یہ عمل ماں باپ کے نام پر، دادا دادی نانا نانی مرنے والوں کے نام پر اگر کرتے ہیں آپ، تو جیسے ہی آپ نے نیت کی، مرنے والا قبر میں لیٹا ہوا ہے، مر گیا ہے، اللہ پاک قیامت تک یہ مسجد جب تک اس دھرتی پر قائم رہے گی، اللہ پاک قیامت تک قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور سنو، اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کو اس گھر کی چابی آپ کے ہاتھوں میں اللہ پاک عطا فرمائے گا اور جنت کے اندر میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، ہم زیادہ نہیں، مجھے صرف 5 آدمی اس مجمع کے اندر میں چاہیے، مجھے 5 آدمی چاہیے، আমি ওনার জন্য 10টা দোয়া করব। কত দোয়া করব? ارے کتنا دعا کریں، بولو نا، 10 دعا کریں گے۔ میں مسافر ہوں، مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ قربان جائیے، جناب دل خیر آبادی صاحب مسافر ہیں، جو مسافر ہیں مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، بیمار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ قربان جائیے، اس کے لیے میں 10 دعا کروں گا۔ ہے کوئی ایسا پہلا سخی جو اپنے ماں باپ کے نام پر مسجد میں بنا دو؟ انشاءاللہ تم جب مرو گے، انشاءاللہ تمہارا بیٹا بھی تمہارے نام سے انشاءاللہ مسجد بنائے گا۔ اے مسلمانوں، یہ اللہ کا بدلہ ہے، آج اپنے ماں باپ کے ساتھ آپ جیسا کرو گے، آپ کا بیٹا بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے گا۔ ہے کوئی مکھیا، ہے کوئی سرپنچ، ہے کوئی پارشد، ہے کوئی ممبر، ہے کوئی ماسٹر، ہے کوئی وکیل، ہے کوئی ڈاکٹر، ہے کوئی کسان، ہے کوئی تاجر، اپنے ماں باپ کے نام پر انشاءاللہ اس مسجد کے اندر میں 5000 روپے دینے والا پہلا سخی کوئی تیار ہو جائے انشاءاللہ، جس کا نام پہلے فہرست میں آ جائے انشاءاللہ، میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں اس کے لیے 10 دعا کروں گا۔ اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، کم از کم 5 آدمی تیار ہونا چاہیے میرے بھائی۔ ہے کوئی سخی اپنی ماں کا چہیتا بیٹا، لاڈلا بیٹا، کلیجے کا ٹکڑا بیٹا، جو اپنے ماں باپ کے نام پر انشاءاللہ 5000 টাকা দিতে পারেন ইনশাআল্লাহ। আমি আপনার জন্য 10টা দোয়া করব আলহামদুলিল্লাহ সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ। देखिए नगद है, नगद दे दिए, नगद नहीं है तो इंशाल्लाह फोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, आप यहाँ भी दे सकते हैं, वो भी सूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह नाम लिखा दे, कल ला कर कमेटी वालों के हवाले कर दे। माशाअल्लाह, देखिए प्रथम जन हो गेल। नारे तकबीर, डॉक्टर इजहार साहब कुछ बढ़ा दे, कुछ बढ़ा, माशाअल्लाह 11 का 11 ऐ माशा बोल दिया। 11,000 रुपये हमारे डॉक्टर इजहार साहब अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने 11,000 रुपये अपने माँ बाप की इसालो सवाब की नीयत से इस मस्जिद में ताउन किया है। अल्लाह हमारे डॉक्टर साहब की इस दान को कबूल करे नो। अल्लाह इनकी उम्र में, सेहत में, ज़िंदगी में, ईमान अमल में, खेत में, खलियान में, या अल्लाह दाने दाने में बरकत दे। अल्लाह इनके वालिदैन अगर हयात से उनकी उम्र में बरकत दे। अल्लाह इनके मरहूमीन मरहूमात को जन्नतुल फिरदौस में आला सलाम मकाम अता फरमा दे। आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह, नारे तकबीर। अभी भोजपुरी सुना दे रहे आपको हम, ये 2 आदमी हो गए। जनाब भाई मोहम्मद अंजारुल हक साहब अल्हम्दुलिल्लाह 1000 ईंट, 1000 ईंट की कीमत कितनी है? अरे बोलो भाई, 11,000 रुपए। ये तीसरा आ गया। हाँ नहीं, बहुत बड़ी बात है भाई, कम बड़ी बात नहीं है। हाँ अच्छा, देखिएगा चंदे वाली बात जहां आ जाएगी ना, हिला दीजिएगा आप उसको। मास्टर मुमताज आलम साहब, मास्टर मुमताज आलम साहब माशाल्लाह 1000 टका। जुमा में आदमी जुमा पढ़ने जाता है, डब्बा घूमता है ना चंदा के बाद, अरे नमाज के बाद डब्बा घूमता है ना भाई, अरे बोलिए ना भाई, आपके इलाके में घूमता है ना डिब्बा, चंदे का डिब्बा। तो एक आदमी कंजूस आदमी था, वैसे ही जेब में हाथ ढुका कर सिक्का ढूंढ रहा था,
और सिक्का ढूंढते 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 निकाला, सिक्का निकाला ना तो 2000 का नोट भी गिर गया साथ में, तो सिक्का डाल दिया डिब्बे में। तो पीछे जो आदमी था ना वो 2000 का नोट देख लिया कि गिर गया बेचारे का, तो वो उठाया, उठा के उसको दिया। तो देखने लगा बाप इतना बड़ा पैसा वाला है ये, 2000 टका दे रहा है। तो 2000 रुपये लेके डिब्बा में डाल दिया। तो पीछे वाला बोला कि अरे भाई एहतियात से पैसा निकालो, तुम सिक्का निकाल लेते 2000 का नोट तुम्हारे पॉकेट से निकल गया। वो वही बेहोश हो गया। कुर्बान जाओ बखील। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कुर्बे क़यामत बखीलों के पास दौलत होगी, कुर्बे क़यामत बखीलों के पास दौलत होगी। लोग पैसा को नहीं छोड़ेंगे, टाका जमा करके रखेंगे, लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करने को तैयार नहीं होंगे। मुसलमानों कफन में जेब नहीं होता, जेब है, अरे कफन में जेब है, और कुर्बान जो कब्र में तिजोरी है। आप क्या चाहते हैं कि हम मर जाएंगे, मेरा बेटा कुरान पढ़ पढ़ कर दुआ करेगा मेरे लिए, मेरी बीवी कुरान पढ़ पढ़ कर दुआ करेगी, मेरा भाई कुरान पढ़ पढ़ कर दुआ करेगा। अरे जिंदा में कोई किसी को ये नहीं पूछता है, मरने के बाद कौन पूछेगा? पूछता है? अरे जिंदा में कोई किसी को पूछता है? इसलिए दुनिया में रह के आखिरत की तैयारी कर लो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया सबसे बेहतरीन सदका रहती जिंदगी जो अपने हाथों से अल्लाह के बैंक में जमा कर दे, वो सबसे बेहतरीन सदका है।